صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں
پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھ نجدی دیکھ لے طاقت رسول اللہ کی، اندھ نجدی دیکھ لے طاقت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید، واتل علیہم نبأ ابراہیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منتقم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستان محترم، آج انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کرنا ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سے اسرار و رموز ہیں، بہت ہی ہمارے لیے ہدایت ہے، سمجھنے کے لیے بہت کچھ چیزیں ہیں۔ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ہر بندہ دین کا کام اگر کرنا چاہے تو اس کو بڑی سی مشکلات ہوں گی، اور سب سے پہلے اس کو اپنے گھر میں اپنے دوست احباب سے ٹکر لینی پڑے گی، تو پھر جا کے وہ آگے دین کا کوئی کام کر سکے گا۔ اور یاد رکھیں، جب بندہ دین کے کام میں لگتا ہے تو اس کو مشکلات آتی ہیں۔ یہ گھر سے شروع ہوتی ہیں مشکلات، پھر معاشرے میں، پھر رشتہ داروں میں، پھر پوری سوسائٹی میں اس کو لوگ ملتے ہیں جو اس کا دل توڑتے ہیں، اور اس کی ہمت جو ہے اس کو کمزور کرتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں کرنا اور ان کی دعاؤں کو ذکر کرنا، یہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے، ہمارے لیے ایک گائیڈنس ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو کے ہم خود جو ہیں وہ دین پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اور دین کا پیغام، دین کا میسج اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ایک غار میں ہوئی،
اور جب وہ ٹین ایج سے نکل کے اڈلٹ ہوئے، لائک ٹو دس 16 to 17 ایئرس اولڈ، اتنے سال کا بچہ ہمارا ابھی بچہ ہی ہوتا ہے، اور ہم اس کو نماز کے لیے بھی نہیں کہتے کہ چلو اس کی نیند میں خلل نہ آ جائے، بڑا ہوگا تو خود ہی پڑھ لے گا۔ لیکن انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تربیت ہے اور جو ان کا میسج ہمیں ملتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ شروع سے انہوں نے کس طرح ٹکر لی ہے۔ اس لیے یہ جو یوتھ جنریشن ہے، یہ نہ سمجھا کریں کہ ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی تو میری ورکنگ ڈیز ہیں، ابھی تو میں نے محنت کرنی ہے، ہارڈ ورک کرنا ہے، اور جب میں ہارڈ ورک کر لوں گا تو کچھ پیسے کما لوں گا تو پھر میں مسجد چلا جایا کروں گا، پھر میں جا کے عبادت کر لوں گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہی امبیشن سی اور یہی ان کا مطمع نظر تھا، لیکن رستے میں وہ چلتے چلتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو مہلت ہی نہیں ملی، کسی کو فالج ہو گیا، کسی کو کچھ پرابلمز آ گئیں، تو وہ جو بندہ یہ مینٹیلٹی رکھتا ہے کہ ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، تو میرے پاس بڑا ٹائم ہے، تو ابھی تو شادی کرنی ہے، بچے ہوں گے، ابھی تو بڑا میں نے ورک ہارڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں اللہ کی عبادت کر لوں گا، یہ انبیاء کا اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ ٹین ایج سے وہ شروع ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پوری امت کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے اب دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام غار سے نکلے اور جا کے انہوں نے سوسائٹی کو دیکھا تو سارے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد سے فرمایا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، فرمانے لگے، پوچھنے لگے۔ یہاں پر جو یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہاں پر جو ابی کا لفظ ہے یہ ان کے چچا کے لیے ہے، کیونکہ عربک میں بہت سے ایسے میننگز ہوتے ہیں جس کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ اب چچا کو بھی کہتے ہیں اور اب باپ کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے عربک میں عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور عین جو پتھروں سے چشمہ نکلتا ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں۔ اس لیے عین کے تقریباً 17 معنی ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات میں اس لیے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا نور حضرت آدم سے لے کر، حضرت آدم کی پشت سے لے کر حضرت عبداللہ کی پشت تک، اور حضرت حوا کے رحم سے لے کے حضرت آمینہ کے رحم تک، جتنے بھی میرے نسب بے باپ آئے ہیں اور جتنی بھی میری مائیں آئی ہیں، سارے کے سارے مومنہ اور موحدہ تھے، سارے کے سارے مومن تھے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پشت میں ہو اور وہ بندہ مشرک ہو۔ اس لیے اللہ کو گوارا نہیں، کیونکہ ہم اگر دودھ کسی پیالے میں ڈالیں نا تو کسی گندے پیالے میں دودھ نہیں ڈالتے، کیوں؟ کہ وہ اللہ کا نور ہے۔ دودھ کا ہم اتنا لحاظ کرتے ہیں، تو جو نبیوں کے نبی کا نور ہو، جو نور علی نور ہو، تو وہ اللہ نے کسی مشرک کی پشت میں نہیں رکھا۔ چونکہ حضرت طارق جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی باپ تھے، اور وہ بچپن میں ہی، ابھی بچپن میں تھے، فوت ہو گئے۔ یہ آزر جو ہیں انہوں نے پرورش کی۔ اب یہ بت بناتا تھا اور بتوں کی پوجا بھی ساتھ کرتا تھا، تو آپ نے کہا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہنے لگے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ عاکفین عاکف سے نکلا ہے، اور اعتکاف بھی اس سے نکلا ہے کہ بندہ کسی کی تعظیم کرتے ہوئے کسی تعظیمی اس پر جگہ میں بیٹھے تو اس کو اعتکاف، موقف، اور عاکفین اس سے نکلا ہے۔ اب یہاں پر اصنامن، یہاں پر یہ بھی ایک معنی، ویسے تو بتوں کے لیے جو اللہ کے علاوہ جس کو معبود بنا کر جس کی پوجا کی جائے اس کو صنم کہتے ہیں، لیکن یہاں پر علماء نے ایک اور بھی بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے، وہ انہوں نے فرمایا ہے، ہر وہ چیز، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، ہر وہ چیز جو اللہ سے تم کو غافل کر دے وہ صنم ہے۔ ہر وہ چیز
جو اللہ سے تمہیں غافل کر دے وہ صنم ہے. اور آج کی ایج میں جو سب سے بڑا صنم ہے وہ ہر بندے کے پاس ہے، وہ اس کا موبائل. رات بیٹھے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، کوئی بیگو چلا رہا ہے، کوئی جناب ٹک ٹاک چلا رہا ہے، کوئی کہاں پہ لائیو ہے، کوئی کہاں پہ لائیو ہے، کوئی پتہ ہی نہیں. نماز پڑھنی ہے پڑھ لیتے ہیں. اور یہاں تک میں وہی لوگوں کا رویہ جو ہے وہ یہاں پر بھی ذکر ہوا قرآن پاک میں، آگے جا کے میں ذکر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، تعظیماً بیٹھے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، تم جب ان کو بلاتے ہو یہ تمہاری سنتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں کیسے اپنی دلیل کو پہلے سیٹ کر رہے ہیں. کیا یہ تمہیں سنتے ہیں جب تم بلاتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، اور تمہیں یہ کوئی نفع نقصان بھی دیتے ہیں، تمہیں کوئی یہ نفع نقصان بھی دیتے ہیں. اب جو انہوں نے آگے بات کی، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہنے لگے ہمارے باپ دادا نے بھی ایسے کیا تھا، ہم بھی ایسے کریں گے. تم زیادہ ہمیں سمجھاؤ نہیں. یہ کوئی پیار کے ساتھ نہیں انہوں نے کہا، یہ ڈانٹ کے کہا ہے کہ کل کا بچہ ہے اور ہمارے جو الہ ہیں، ہمارے جو بت ہیں، ان پر یہ انگلی اٹھا رہا ہے اور ہم سے دلیل مانگ رہا ہے. آج ہم کسی نوجوان کو کہتے ہیں نا 4-5 بار بیٹے نماز پڑھا کرو یا نماز پڑھا کرو، وہ کہتا ہے جی نماز میں نے اپنے لیے پڑھنی، آپ کے لیے پڑھنی ہے، آپ زیادہ جو ہے وہ مجھے تبلیغ نہ کریں، میں نے پڑھنی ہوگی پڑھ لیں گے. یہ لہجہ دیکھیں کس کا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ جاؤ اپنا کام کرو، ہم نے تو اپنے ماں باپ کو ایسے ہی دیکھا ہے، یہی کریں گے. اور کچھ رسوم جو ہیں، جو رسم و رواج ہوتے ہیں، وہ بھی اسی چیز سے یہ چیز منافی ہے اس کی، کہ ہم نے تو ہمارے ماں باپ نے بھی ایسے کیا تھا، مہدی کی نسب کی تھی، بات جی کیا کریں، وہ تو کرنی کر رہی ہیں. اب دیکھیں یہ جڑ کہاں سے رہا ہے بات. بیٹے مہندی نہ کرو، جی مہندی نہیں کریں گے تو کی ہوئے گا؟ ساڈے تسی نہیں سی کیتی دادا جی نے سی نہیں کیتی، ہوں میری باری آئے تو رون لگ پے ہو. یہ جواب سننے کو ملتا ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں زیادہ سمجھائے نہیں آپ، ہم نے تو اپنے ماں باپ کو ایسا ہی پایا، باپ دادا کو ایسے ہی پایا، ہم تو ایسے ہی کریں گے. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون، آپ نے فرمایا تم ان کی اور تمہارے ماں باپ دادا جو ہیں ان کی عبادت کرتے تھے. فإنهم عدو لي، یہاں سے آپ نے علم بغاوت بلند کی ہے. فإنهم عدو لي الا رب العالمین، سارے شرک کرنے والے ہیں، پوری سوسائٹی شرک کرنے والی ہے، اکیلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اور ٹین ایج ہے، ینگر ہیں، ابھی 17 ایئرز اولڈ ہے. ہمارے بچے کو صحیح طرح نماز نہیں آتی، ہمارے بچے کو قرآن پاک نہیں آتا، اور وہ اس وقت علم بغاوت بلند. فرمایا یہ تو دشمن ہے میرے، الا رب العالمین، مگر میرا جو سب کچھ ہے وہ میرا پروردگار ہے. اس لیے جہاں پر بھی آپ کو موقع ملے تبلیغ کرنے کا، امر بالمعروف کرنے کا ونہی عن المنکر کرنے کا، تو یہ کیا کریں، یہ انبیاء کی سنت ہے. اب جب بندہ سوسائٹی سے ٹکر لیتا ہے، جب بندہ اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے ٹکر لیتا ہے دین کے نام پر، اب وہ کہتے ہیں کہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے، اگر تم نے ایسی باتیں کی تو تمہیں گھر سے نکال دیں گے، کھاؤ گے کہاں سے، پیو گے کہاں سے، اور پھر تمہارا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا، بیمار ہو جاؤ گے تمہیں کوئی دوائی بھی نہیں لا کے دے گا، تمہیں پھر پتہ چلے گا گھر کی قدر کیا ہے. آج تمہیں بڑی باتیں آ رہی ہیں، یہ سننے کو ملتا ہے. اور کوئی بچہ داڑھی، میں نے پچھلی جمعۃ المبارک میں کہا تھا کہ کوئی بچہ داڑھی رکھ لینا تو خود ماں باپ، یہ یار کیسی سوسائٹی ہے. ہم خود اپنے بچے کو اس نوبت پر لے جاتے ہیں کہ بعد میں وہ ہماری بات نہ مانے. ہم نے اب ایسا معاشرہ ہے، وہ بات کرنی بھی چاہیے اور نہیں بھی کرنی چاہیے، کیا کریں. غزہ کا حال آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہر آنکھ جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہی ہے. اب ہمارا ایمان کہاں پہ کھڑا ہے، ذرا امیجن کریں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کی 3 حالتیں ہیں. اس بندے کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہے جو ظلم کرتا ہوا دیکھے اور اس کو ہاتھ سے روکے. صرف روکے نہیں، کس سے روکے؟ ہاتھ سے روکے، ظالم کو روکے ظلم کرنے سے. آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں کر سکتا
تو زبان سے برا کہے. کس سے برا کہے؟ بولیے. زبان سے برا کہے. یہ ایمان کی اس کیٹیگری سے نیچے والی یعنی بی کیٹیگری ہے. اے پلس کیٹیگری کیا ہے کہ ظلم کرنے والے کے ظالم کے ہاتھ کو روک دے, اب ظلم نہیں کرنا. اب وہ کیٹیگری تو رہی نہیں. دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے, زبان سے برا کہے, تم اچھا نہیں کر رہے, یہ تم اچھا نہیں کر رہے. یہ ایمان کی بھی کیٹیگری ہے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو ایمان کی, فیتھ کی سی کیٹیگری یہ ہے کہ دل سے برا جانے. اب ہم خود ہی امیجن کریں کہ ہمارا ایمان کہاں پہ کھڑا ہے. دل سے برا کیا جاننا, ہم اتنے زیادہ انہوں نے اپنا پنجہ ہم پر گاڑ لیا ہے کہ ہم اگر ان کی کوئی ریل یا ویڈیو بھی رفح کی یا غزہ کی شیئر کرتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ پہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے, یور اکاؤنٹ ول بی ڈیلیٹڈ اف یو شیئر دس پوسٹ نیکسٹ ٹائم. اگر آپ نے یہ پوسٹ دوبارہ کی تو آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا. ہم ڈرے ہوئے ہیں, یار مجھے تو پیسے آتے ہیں اس سے. انہوں نے پیسہ بکھیرنا شروع کر دیا. پاکستان میں دیکھیں بچے جو ہیں, بچیاں جو ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, کوئی جھوٹ بول کے, کوئی سچ بول کے, کوئی جسم دکھا کے, کوئی فحاشی سے, کوئی اریانی سے. تو پھر ہمارے ایمان کی حالت کہاں پہ؟ ہم تو میرے خیال میں اس جو دل سے برا جانتے ہیں وہ اس کیٹیگری سے بھی نکل گئے. تو آپ نے کہا بھائی میرے یہ دشمن ہے, اللہ اعلان پوری سوسائٹی میں کہہ دیا میرے یہ دشمن ہے, میرا رب اللہ ہے. اب دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں سوسائٹی سے نکال دینا اور تم کیا کرو گے, بڑا مشکلات ہے, آپ نے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین. اللہ اکبر. یہ دعا پڑھا کریں جب آپ وضو کر کے نکلیں گھر سے, بسم اللہ الذی خلقنی وہو یہدین. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ وضو کر کے گھر سے نکلے پھر یہ دعا پڑھے الذی خلقنی فہو یہدین, فرمایا جس نے مجھے پیدا کیا ہے نا وہی مجھے رستہ دے گا. کہیں یار سبحان اللہ. اللہ کا نام تو خوشی سے لیا کرے نا, پتا چلے مسلمانوں کی مسجد ہے, خوشی سے کہا کرے سبحان اللہ. یہ در و دیوار گواہ ہو جاتے ہیں میرا اللہ مجھے ہدایت دے گا. آج نوجوان 24 12 16 گھنٹے کوئی سائیکل چلا رہا ہے, محنت کر رہا ہے, کوئی کام کر رہا ہے, بس کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے. لیکن یاد رکھیں اگر تم نے نماز چھوڑی ٹھیک ہے بڑا کما لو گے, لیکن تمہیں زیادہ محنت کرنی پڑ جائے گی کیونکہ تم نے رب سے ناتا توڑا ہوا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس کے آگے سر کیسے ہیں, سر کیسے ہیں, ادھر بھی جناب, ادھر بھی جناب جناب جناب, ریکویسٹیں ہو رہی ہیں, سر کام کر دیں, سر سیلری بڑھا دیں, نماز چھوڑی ہوئی ہے. اللہ کے ساتھ کنیکشن کرو. خدا کی قسم ہے جو 14 گھنٹے کام کرتا ہے نا, 4 گھنٹے میں کام کرے گا, اللہ اس میں برکت ڈال دے. دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدی. تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ کیا ہوگا, میرا رب اس نے مجھے پیدا کیا ہے نا, جس نے مجھے ٹیک کیئر کی جب میں باپ کی پشت میں تھا, پھر میں ایک ڈراپ کی صورت میں اپنی ماں کے رحم میں آیا. اس نے کون کر رہا ہے اس وقت ٹیک کیئر؟ باپ کر, خدا کر رہا ہے نا. پھر جب ڈراپ کے بعد وہ ایک خون کا لوتھڑا بنا, کون کر رہا ہے؟ اس میں ماں کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے, رب حفاظت کر رہا ہے. پھر جب وہ لوتھڑا جو ہے وہ انسانی شکل و صورت میں آیا, کون بنا رہا ہے؟ اللہ. اور اس کے بعد جب اس میں روح پھونکی جا رہی ہے, اس میں جو ماں کے ذریعے, ماں کی ناف کے ذریعے جو ہے اس کو کھانا مل رہا ہے, کون پہنچا رہا ہے؟ تو یہ سب یار ہمارا توکل ہونا چاہیے. جس رب نے ہمیں ڈراپ سے لے کر اتنا بڑا جوان کر دیا ہے اور ساری قوتیں دے دی ہیں, وہ رب ہمیں کھانے کو نہیں دے گا. اس لیے اپنا بلیف سٹرونگ کریں. اللہ پر توکل جتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا اتنا زیادہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین. اور پھر فرمایا وہی مجھے کھلاتا ہے وہی پلائے گا. الذی والذی ہوا یطعمنی ویسقین, وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین. اور اگر میں بیمار ہو گیا تو شفا کون دیتا ہے؟
یہاں پر ایک لطیف نکتہ ہے، اسی لیے قرآن از دا لاسٹ میریکل، اسی لیے قرآن آخری معجزہ، اس کا توڑ کوئی نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ دیکھیں آپ نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، لیکن بیمار بھی تو اللہ ہی کرتا ہے۔ یہاں پر یہ ادب کی بات ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں یعنی میری غفلت کی وجہ سے جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ ادب ہے کہ بیمار میں ہوتا ہوں، شفا میرا رب دیتا ہے۔ یہ ہے ادب جو انبیاء کرام سے ہمیں ملتا ہے۔ یہ نہیں اگر فرما دیتے کہ وہی مجھے بیمار کرتا ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے، بات حق تھی، اس میں تو کوئی بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ سوئے ادب تھی بات، اس لیے آپ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ اور اس لیے ایک اور مقام پر بھی قرآن پاک میں فرمایا گیا نا کہ انسان جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جب اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اس کے ہاتھوں کی وجہ یعنی اس کے کیے کی وجہ سے وہ اس کو پہنچتی ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور اگر میں مر بھی گیا تو وہی ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ یعنی یہ دل کو سکون دینے والی بات ہے کہ انسان بڑے خوف میں ہو، رزق کی بھی پریشانی ہو اور جناب دشمن کا بھی خوف ہو، مر جانے کا بھی خوف ہو، تو بندہ جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، اور پھر آپ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ قیامت والے دن میری خطا کو بخش دے گا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں۔ اللہ کی مخلوق میں جو انبیاء ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ باقی جو آل ہیں، جو اصحاب ہیں، وہ محفوظ عن الخطا ہیں، یعنی خطا ان سے ممکن ہے لیکن اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ڈفرنس ضروری ہے، انبیاء کے مقابلے میں کبھی بھی نہ آل کو لائیے گا نہ اصحاب کو لائیے گا، اور انبیاء سے خطا ممکن نہیں۔ لیکن یہاں پر جو آپ نے اپنی طرف نسبت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم جتنے بھی اچھے کام کر لو، جتنے بھی رفائی کام کر لو، جتنا کچھ کر لو، لیکن اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا۔ یہ نہیں کہ میں نے بڑے جناب صدقہ جاریہ کے کام کروا دیے، اب تو میں تو بخشا ہی بخشا گیا ہوں، نہیں۔ امید، ایمان کیا ہے؟ امید اور خوف کے درمیان کی حالت ہے کہ اللہ سے امید بھی ہے اور اللہ سے خوف بھی ہے۔ اور پھر رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے پروردگار مجھ کو حکم یعنی علم دے، والحقنی بالصالحین، یہاں دیکھیں، اور مجھے صالحین سے ملا دے۔ مجھے بولیے، آج فتنہ آپ کو ملتا ہے، ہمارے بچے بہت جلدی انسپائر ہو جاتے ہیں، نوجوان بہت جلدی انسپائر ہو جاتے ہیں۔ انجینئر مرزا ایک فتنہ ہے، اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ باب شاہی کوئی نہیں، بزرگان دین وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے صالحین سے ملانا۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ قرآن کی بولی کیا ہے؟ صالحین کے ساتھ ملانا، جو اللہ، جن کا اللہ کا جن پر انعام ہوا ہے، ان کے ساتھ یا اللہ مجھے رکھنا۔ اور ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمارے لیے تو زیادہ یہ دعا کرنا بنتا ہے کہ یا اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ ملانا، ہمارا حشر صالحین کے ساتھ کرنا۔ اس لیے بزرگان دین کا ساتھ ضروری ہے، لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ جناب جو شریعت سے باغی پیر ہے جناب آپ اس کے ہاتھ چومنے کا شروع کر دیں، ان کو آپ ڈینائی کریں، لیکن جو آپ کو دین کی بات بتائے، جو آپ کو قرآن کی بات بتائے، اور جو آپ کو عشق مصطفیٰ سکھائے، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا۔ دین بھی سیکھ لیں، نماز بھی سیکھ لیں، سب کچھ سیکھ لیں، دل میں عشق رسول نہیں ہے، اللہ رب العزت سب کچھ تمہارا لے کے تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ دے مارے۔ اس لیے ضروری یہ ہے، یہ سب کچھ سیکھنا ہے، ساتھ عشق مصطفیٰ بھی سیکھنا ہے۔ عشق مصطفیٰ ہو گیا،
سمجھ لیں کام مل جائے گا، کام ہو جائے گا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور میرا حشر کس کے ساتھ کرنا؟ صالحین کے ساتھ کرنا۔ یہ انبیاء کی دعا ہے، یہ کسی بزرگ کی دعا نہیں ہے بھائی۔ اس لیے بزرگوں سے اپنا ناطہ نہ توڑو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنے پچھلوں پر لعنت کریں گے، اپنے گزر جانوں والوں پر لعنت کریں گے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ کون کس پر لعنت کر رہا ہے، کون بزرگان دین پر لعنت کر رہا ہے؟ جنہوں نے دین کا کام کیا، جنہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا، اور ان کو جناب آپ ان پر لعنت کر رہے ہیں، تو دیکھ لیں آپ کس کی بولی بول رہے ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخَرِينَ، اور میری زبان کو سچائی عطا فرما دے، اور میرا ذکر جو میرے آنے والے ہیں ان میں جاری رکھنا۔ اب دیکھیں حج کا موسم ہے، حج کس کی سنت ہے؟ بولیے یار، سب بولیے، نیکی کے کام میں بول لیا کریں۔ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ دیکھیے اللہ کتنا، اس وقت انہوں نے سوسائٹی کے آگے بغاوت، علم بغاوت بلند کیا، اللہ کا نام لیا، اب ان کا ذکر خیر رہتی قیامت تک مسلمان کرتے رہیں گے۔ اللہ کتنا عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا آپ کا امتحان بھی ہوگا۔ یہ نہیں کہ ٹرائل ہی نہ ہو، یہ نہیں کہ آپ کو مشکل ہی نہ آئے، مشکلات آئیں گی، لیکن جو بندہ ڈٹ جاتا ہے پھر اللہ اس پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ اس کا پیار بھی مومنوں کے دل میں رکھ دیتا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ قیامت تک رہتی دنیا تک قائم و دائم کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ حکم الحاکمین مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، تمام احباب سنت ادا فرمائے۔